अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अपने इस वीलॉग में मैं दो बड़ी खबरें शेयर करूंगा और एक जमात यानी लब्बैक ने कम बैक किया है वोटों के लिहाज से, वो भी कुछ कहानी आपके साथ बयान करूंगा। पहली खबर है जी अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के हवाले से। उनके बारे में आम तासुर ये था और कारकुनान में गमो गुस्सा पाया ये जा रहा था कि इमरान खान के साथ इन्होंने दगाबाजी की है, बेवफाई की है, ये शेर नहीं है बकरी बन चुका है। अब अचानक अली अमीन गंडापुर ने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं और ये कहा है कि मुल्क बंद कर देंगे, आड़ियाँ पार होगा। ये बकरी अचानक शेर कैसे बन गई, क्या किसी ने फिर कोई इशारा किया है? इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। उसके साथ 7 साल बाद कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अपने जज्बात का इजहार कौमी असम्बली में शायराना अंदाज में किया, लेकिन उनको पढ़ गए मौलाना फजल रहमान। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जब आप शेर पढ़ते हैं तो वज़न का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जब वज़न ऊपर नीचे हो जाए तो शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने जो शेर पढ़ा है वो क्या बेवजनी था। और मौलाना फजल रहमान दुरुस्त कह रहे थे, हम कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे कि आप ये मालूमात जानकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मालूमात जानकर जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो मेरी राय नहीं है, बल्कि मैंने कुछ उर्दू लिटरेचर के असाज़ा से बात किया, जो उन्होंने हमें बताया है वो आपके सामने रखूंगा। तो आपको लग पता जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दुरुस्त है या मौलाना फजल रहमान। वो ना हो मौलाना फजल रहमान का जो भरम भरा हुआ है, जब हम हक़ाइक़ बताएं तो वो भरम टूट जाए। जी हाँ, वो भरम टूट भी सकता है। तो इस व्लॉग में वो भी डिस्कस करूंगा और लब्बैक ने वोटों के हवाले से जो कम बैक किया है उस हवाले से भी बात करूंगा। तो आपसे दरखास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। व्लॉग शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की। चलें 7 साल बाद वो कौमी असम्बली में बोले अदलिया के किरदार के हवाले से, और जिन्होंने उनके साथ ये सलूक किया उन्हें क्यों निकाला, उस हवाले से वो बहुत कुछ अपने दिल में छुपाए हुए हैं, लेकिन इजहार नहीं खुलकर कर पाते। कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन शायराना अंदाज में उन्होंने ये इजहार करना चाहा। वो तो ये चाहते थे कि इतना भी वो ना बोलें कि ख्वाजा आसिफ को उन्होंने एक शेर लिख कर दिया था, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने वो नहीं बोला। तो फिर अमर मजबूरी नवाज शरीफ साहब 7 साल बाद कौमी असम्बली में बोले, जबकि हमारी इतलात ये थी कि हो सकता है कि वो जब भी बोलेंगे एक बड़ी मुदल्लल, और जिस तरह बिलावल ने तकरीर किया दलाइल के साथ, वो दलाइल के साथ तकरीर करेंगे, लेकिन वो नौबत नहीं आई। और हो सकता है आने वाले दिनों में भी नवाज शरीफ साहब यूं ही खामोश रहें। तो नवाज शरीफ साहब ने जो शेर पढ़ा वो कुछ यूँ था कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। अब मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये जो शेर का वज़न है ना, वो उसका ख्याल नहीं रखा। शेर पढ़ते हुए वज़न का ख्याल रखना चाहता है, जहर दे के कहते हैं कि पीना होगा। तो मौलाना फजल रहमान कहते थे इसमें तो नहीं आना, के आना है, वज़न ख़राब होने से शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मैंने उर्दू लिटरेचर के कुछ असाज़ा से इस सिलसिले में बात की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो ठीक है, या मौलाना फजल रहमान ने जो वज़न की बात किया वो दुरुस्त है। तो उनका ये कहना था कि पहले आप ये देखें कि ये बड़े मरूफ शायर और गीत निगार थे साहर लुधियानवी, जिनका पंजाबी की बहुत ही मशहूर जो शायरा थी, अदीब थी, नावल निगार थी अमृता प्रीतम। उनसे मोहब्बत का किसी रोज़ इस पर भी खुलकर बात कर लेंगे। अमृता प्रीतम, आप उनकी वो नज़म आज आखां वारस शाह नूं कि तू कब्रां विचों बोल, ये उन्होंने बड़ी पंजाबी जो पार्टीशन हुई सी नज़म लिखी, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था। खैर वो उनकी इश्किया कहानी है साहर लुधियानवी से, वो हमारा मौजू नहीं है। साहर लुधियानवी उनके क्रेडिट पर बहुत बड़े बड़े गीत हैं, बहुत बड़ी बड़ी गज़लें हैं। जिस तरह उनका एक गीत के मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल जिंदगानी है, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, वो भी दो पल का किस्सा थे, मैं भी दो पल का किस्सा हूँ। तो ये वो साहर लुधियानवी, तो ये उन्होंने कवाली लिखी थी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाई थी। उस कवाली का ये बंद मियाँ नवाज शरीफ ने पढ़ा था। और आपको याद होगा कि जो शरीफ फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा सुरीली भी है। ये तंज़ी अंदाज में कहा, ये उनकी खूबी है। हमजा शहबाज इतना अच्छा गाते हैं, शहबाज शरीफ इतना अच्छा गाते हैं,
اور میاں نواز شریف کا صاحب کو ادب و شاعری اور موسیقی کا بتایا جاتا ہے بہت شوق ہے. مریم نواز کی بھی اپنے بیٹے جو محمد صفدر جنید صفدر ہیں ان کی شادی پر ویڈیو بھی آئی تھی یعنی گنگناتے ہوئے. تو شریف فیملی کا ذوق ہے. تو ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب نے محمد رفیع کی آواز میں یہ قوالی سنی ہو. بالکل یہ گیت نہیں ہے بلکہ قوالی ہے. اور جو اساتذہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قوالی یا یہ جو گیت نگاری ہے نا اس میں ردم اور وزن کا اتنا نہیں ہے, اتنے میں سر دیکھے جاتے ہیں تو اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے یعنی اوپر نیچے معاملات ہو جاتے ہیں, وزن کو ملحوظات نہیں رکھا جاتا. لیکن ساحر لدھیانوی نے اگر یہ لکھا تو انہوں نے کچھ سوچ کر ہی لکھا ہوگا. اور اگر اس سے تو ختم کر دیا جائے, زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا, وہ اس میں تو ہے. اور جو اردو کے استاد ہیں ان کا یہ کہنا ہے, میری ان سے بات ہوئی ہے, ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ تو اگر ختم کر دیا جائے تو مفہوم واضح نہیں ہوتا. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو بند پڑا قوالی کا, میاں نواز شریف صاحب درست تھے. مولانا فضل الرحمان کو تھوڑی سی سمجھنے میں غلطی لگ گئی, اور جب انسان جلد بازی کرتا ہے تو پھر غلطی کر جاتا ہے. ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کی اس طرح کی انٹینشن نہ ہو کہ انہوں نے کہا تو نہیں لگانا کہ لگانا ہے, تو ایسی بڑی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے بالکل ٹھیک بند پڑھا ہے. تو میں نے کہا یہ فیکٹ چیک کر لیے جائیں کیونکہ سوشل میڈیا کا ہارٹ ایشو ہے اور اس پر آنے والے دنوں میں بات ہوگی. چونکہ مولانا فضل الرحمان کے جو ماننے والے ہیں جو انہوں نے انی ترمیم میں کردار ادا کیا ہے تو وہ تو یہ سمجھیں گے کہ مولانا نے پھر جو ہے نا چاروں شانے چٹ کر دیا ہے نواز شریف صاحب کو. لیکن ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے وزن پہ یہ بند پڑا اور قوالی کا تھا جو محمد رفیع نے گائی اور جس کو لکھا تھا ساحر لدھیانوی نے. اب آتے ہیں جی کہ علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور کی یہ بکری جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بگی بلی بن گیا ہو, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہو, آئینی ترمیم ہو گئی, یا کہاں سویا ہوا ہے. میں نے کہہ رہا یہ ان کے کارکنان کہہ رہے تھے, ان کی ٹرولنگ کر رہے تھے. تو اب اچانک ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے, اور جو تازہ ترین بیان آیا ہے علی امین گنڈا پور کا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب پاکستان تیار ہے, عمران خان کی رہائی کے لیے پورے پاکستان کو بند کر دیں گے, اور جب تک عمران خان کو رہا نہیں کروائیں گے ہم نہیں اٹھیں گے, دھرنے دیں گے, احتجاج کریں گے, ریلیاں نکالیں گے, پہیا جام کر دیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے, آر یہاں پار ہوگا. علی امین گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اب آر یہاں پار ہوگا. اب یہ اشارہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے انہوں نے امید باندھی تھی اس آئینی ترمیم سے, پھر امید باندھی تھی انہوں نے منصور علی شاہ صاحب سے. اب ایک پون گروپ اور لاوا گروپ بھی ہے نا جس کے بارے میں اکثر بات کرتا ہوں, تو ان سے بھی یہ مایوس ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس ایک آخری امید ہے, اور آخری امید جو ہے نا جو پی ٹی آئی کے قائد کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں, میں بڑے وثوق سے اور معتبر ذرائع کی سے بیان کر رہا ہوں, میری ان سے بات ہوئی ہے, اکثر ہم ان کی جو انفارمیشن ہے اپنے ویلاگز میں ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے, یعنی جو امریکی صدارت کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگا دی ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو قائد ہیں انہوں نے پہلے بھی ہدایات دی تھی. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پر امریکہ میں مقیم ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور اسی طرح اب ایک امید افزا چورن بیچا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے یہ جو بیانات آئے ہیں نا کہ اب آر یا پار ہوگا, وہ بیسیکلی آر یا پار یہ ہے کہ جو ٹرمپ اگر جیت گیا تو پھر بلے بلے, وہ ٹرمپ فوری آئے گا تو عمران خان نو جیل تو باہر کڈے گا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نو طاقتور حلقے نو کہے گا تسی سائڈ تے ہوئیو, بس یہ ساڈا احساس ہے, عمران خان نو وزیر اعظم بناؤ. یعنی یہ وہ اب خواب بیچنے لگے ہیں, چنن بیچنے لگے ہیں. پہلے وہ آئینی ترمیم والا, منصور علی شاہ صاحب والا, اور پھر اس سے پہلے بھی وہ چنن کے 8 فروری کا انتخابات ہو جائے گا تو عمران خان فوری جیل سے باہر آ جائیں گے. اب انہوں نے آخری امید جو ہے وہ باندھ لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے پہلے بھی صدر تھے, عمران خان سے دوست ہیں, عمران خان کے کافی فین ہیں وہ, تو وہ صدر بن جائیں گے اور بعد میں سارا کچھ ہو جائے گا. عمران خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے اور باہر آتے ساتھ ہی حکومت کو چلتا کریں گے, انتخابات ہوں گے اور عمران خان 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ وجہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے رہنما اب جو بالکل کونے میں تھے وہ شیر بننا شروع ہو گیا ہے. کہیں سے اشارہ ہے, وہ اشارہ یہی ہے, بس ایک امید کہ اپنے کارکنان کو انہوں نے زندہ رکھنا ہے. کیونکہ یہ جو ڈی چوک والا ایڈونچر ہوا ہے, آئینی ترمیم والا ایڈونچر ہوا ہے, لاوا گروپ اور پونڈ گروپ کھل کر ایکسپوز ہوا ہے بغض قاضی میں, تو اس سے ان کا کارکن مایوس ہے, اور ایک کمپین یہ بھی چل رہی تھی کہ رہنماؤں کے گھروں کا گھراؤ تک کیا جائے اور ان کے گھروں کے باہر لوٹے لٹکائے جائے.
تو اب ایک نیا چرن یہ بیچنا چاہتے ہیں، اور وہ چرن ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے گا، عمران خان باہر آئے گا اور عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا۔ اس لیے وہ جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تھا، یہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ علی امین گنڈا پور اب شاید اس طرح کھل کر سامنے نہ آئیں، اب آخری امید انہوں نے جگائی ہے، اور اس کے پیچھے یہ کہانی ہے۔ اب آتے ہیں جی لبیک کے بارے میں ہم نے بھی بہت زیادہ ویلا کیے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو رہا ہے، یعنی روز بہ روز ووٹ بینک کم ہو رہا ہے۔ جس طرح کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ضمنی انتخابات کے رزلٹ ہوں یا عام انتخابات میں ان کا رزلٹ ہو، پنجاب میں دیکھیں کہ ووٹ بینک کم ہوا ہے۔ چلیں پچھلے الیکشن میں تو پنجاب میں ایک بھی سیٹ نہیں تھی، اب ان کی پنجاب اسمبلی میں ایک سیٹ ہے، لیکن ووٹوں کا اگر تناسب دیکھا جائے تو کم ہے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لبیک نے جو مہم شروع کی ہے ان کا کم بیک ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ کم بیک کہاں سے ہو رہا ہے؟ کے پی کے سے، جو عمران خان کا سٹرونگ ہولڈ کنسیڈر ہوتا ہے۔ اب وہاں پر یہ خبر آ رہی ہے جی کہ کے پی کے سے تو یہ مقبولیت کم ہو گئی ہے، کے پی کے سے تو صفایا ہو گیا، آزاد امیدوار جیتے ہیں، اور 2 نشستیں لبیک والوں نے بھی وہاں سے حاصل کر لی ہیں یہ بلدیاتی انتخابات میں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ لبیک کا، حالانکہ پشاور یا کے پی کے میں اتنے زیادہ وزٹ نہیں ہوتے لبیک کی قیادت کے جتنے عمران خان وہاں پر پاپولر ہے، پی ٹی آئی پاپولر ہے، اس کے مقابلے میں تو ان کے اتنے وزٹ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے خلاف تو زیادہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے نا، کہ انہیں جوڑ دیا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے پیچھے یہ بھی ملوث ہیں۔ لیکن جب کہ وہ اب یوں لگ رہا ہے کہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کم بیک جس طرح ہوا ہے، اس کے اثرات ڈیفینیٹلی پنجاب میں جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور ابھی تک کوئی اس طرح کا ہوم ورک تو سامنے نہیں آ رہا، لیکن تنظیم سازی کے حوالے سے گجرانوالہ ڈویژن سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اچانک بہت بڑا سرپرائز بھی مل سکتا ہے۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹی ایل پی والے جو ہے کم بیک کر رہے ہیں، اور جو ووٹ بینک ان کا کم ہوتا گیا تھا یا تنزلی کا شکار ہو گیا تھا اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جو پشاور کے رزلٹ ہے نا وہ امپیکٹ ضرور ڈالیں گے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں، اب ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ جو دوستو اس سلسلے میں جو اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیا چیف جسٹس کون ہوگا بس یہ کٹی کٹا نکلنے والا ہے، جو ہوگا اس پر ہم ایک تفصیلاً ویلا کریں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا کریڈٹ تو بنتا ہے، اور وہ کریڈٹ کیوں بنتا ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی جلد بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔